حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب عذاب الہی آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہے نہ چاہے عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے اثرات نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلی نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوند عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی اور ماں بچے سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائیں گے اس پر صدقے دل سے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر نینوا کی بے قراری اور مخلصانہ گروہزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے انہیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی سے ہٹا دیا اور ایک مقرر وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب الہی آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی تو ان لوگوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم دین کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھا، اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ کرو، یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت۔ تو عذاب الہی ٹل گیا۔ بہرحال عذاب الہی ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں دیکھا کہ کوئی عذاب کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر ڈالیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں آ کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی میں کوئی باغا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور فوراً ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کو نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا، مگر اس حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس آیت کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور اس کے سائے میں آپ آرام کرتے رہے۔
پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔